السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا جو سبق ہے سبق نمبر 8 تنوین اور نون ساکن، ٹھیک ہے نا۔ تو تنوین تو ہم نے کل پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا، بتائیں کسے کہتے ہیں، کمنٹ کریں آپ، میں تھوڑی دیر کے لیے جب تک کچھ اور بول رہا ہوں آپ کمنٹ کریں جلدی سے کہ تنوین کسے کہتے ہیں۔ کل پڑھا تھا نا ہم نے، تو آپ بتائیں کسے کہتے ہیں تنوین، ٹھیک ہے نا۔ چلیں اب میں بتاتا ہوں، آپ نے شاید بتا دیا ہوگا، نہیں بتایا تو کوئی بات نہیں۔ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، یہ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا۔ دو زبر یہ ہیں، دو زیر یہ ہیں، دو پیش ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو تنوین کہتے ہیں۔ نون ساکن کسے کہتے ہیں، تو پہلے سمجھیں آپ ساکن کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ساکن سے پہلے سمجھیں آپ جزم کسے کہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں پیچھے بتائی ہوئی ہیں سبق میں، جہاں تک مجھے امید ہے۔ یہ جو دکھ رہا ہے نا آپ کو، یہ چھوٹا سا دال کے جیسا، یہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں، یہ کا یہ ٹھیک، اور یہ جو چھوٹا سا دال کے جیسا ہے، اس کو کہتے ہیں جزم، ٹھیک ہے نا، یہ سمجھا جزم۔ یہ جزم جس کے اوپر بھی ہوتا ہے اس کو ساکن کہتے ہیں۔ اگر یہ فار ایگزامپل نون نہ ہو کر با ہوتا تو یہ با ساکن ہوتا، یہ نون نہ ہو کر یا ہوتا تو یہ یا ساکن ہوتا، یہ نون نہ ہو کر وا ہوتا تو یہ واو ساکن ہوتا۔ تو ابھی ہم نے اتنا سمجھا، یہ جو جزم ہے یہ جس پر بھی ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، ساکن، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ نون پر ہے تو اس کو نون ساکن کہیں گے، سمپل، سمجھ آ گیا نا، ٹھیک ہے۔ تو سمجھ آیا نون ساکن کس کو کہتے ہیں، یعنی وہ نون جس پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ دیکھیں لکھا ہے، جس نون پر جزم یعنی سکون، جزم کا دوسرا نام سکون بھی ہے، ٹھیک ہے نا، کسی کتاب میں آپ کو مل جائے گا۔ جس نون پر جزم یعنی سکون ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں، یعنی ساکن والا نون، ٹھیک ہے نا۔ تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں یعنی ایک جیسی ہوتی ہے، یہ چیز سمجھنے کی۔ جیسے بادو زبر بن برابر ہے بانون زبر بن کے، اب سمجھ آئے گا آپ کو جو کل والا سبق ہے وہ بھی اچھے سے، اور آج والا سبق ہم نے آپ کو کیا بتایا تھا کل، کہ اس کی آواز تھوڑی دیر ناک میں رکتی ہے اور نون کی جیسے آواز آتی ہے۔ دیکھیں یہاں اس کو کھولنے کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے جو چیز میں نے آپ کو بتائی تھی وہاں پر یہاں لکھ دیا ہے۔ اب اس کو کیسے پڑھیں گے، جیسے اس کو پڑھیں گے تا نون زبر تن، تو یہ بھی تا دو زبر تن، یا آپ پیچھے سے پڑھ کے آئے ہیں تا دو زبر تن، تو اس کو پڑھنے تا نون زبر تن، تا دو زیر تن، تا نون زیر تن، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو جلدی جلدی پڑھ لیں، تن 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 تن، سن 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 سن، جن 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 جن، دن 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 دن، ٹھیک ہے نا۔ یہ زبردست سبق رہا آپ کا۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، آج کے سبق سے کچھ یاد آیا، وہ ایک چینل ہے پاکستانی، میں اس کو پروموٹ نہیں کر رہا، لیکن یہ ہے کہ ان کی ویڈیو ٹھیک ہی ہوتی ہیں اگر آپ دیکھنا بھی چاہیں تو، کوئی غلط کنٹینٹ بھی نہیں بناتے وہ۔ اس کا نام ہے فن فن۔ تو میں نے ایک ویڈیو دیکھا تھا ان کا، جس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ہم نے اپنے چینل کا نام فن فن کیوں اور کیسے رکھا۔ تو کہہ رہے تھے وہ کہ ہم بیٹھے ہوئے سن رہے تھے کہ اپنے چینل کا نام کیا رکھیں کیا رکھیں کیا رکھیں، تو اچانک دیکھا ہم نے، غور کیا کہ گھر میں ہمارے بچہ یا بچی چھوٹا جو بھی تھا وہ پڑھ رہا تھا، یہی سبق پڑھ رہا تھا، تن 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 سن 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 سن۔ تو وہ کہنے لگے، مجھے آئیڈیا آیا کہ یار اسی میں سے نام رکھ لیتے ہیں، تو انہوں نے فن فن اپنے پاس سے رکھ لیا، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو قاعدہ پڑھ رہا ہو شاید اس میں پوری تختی ہو، الف سے لے کر فا تک اس طرح سے، یا پیچھے جو سبق ہم پڑھ چکے نا، تو اس طرح بھی بہت ساری جگہ پر بچوں کو اس طرح رٹوایا جاتا ہے جلدی جلدی، ان 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 بن 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 تن تن تن، سارا اوپر سے نیچے تک پورا چیپٹر جو ہے یہاں تک رٹایا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی پڑھا ہوگا کسی نے وہاں پر، یہ فن اور یہ فن اور یہ فن، اس طرح سے پڑھا ہوگا، فن فن فن۔ تو ایسے ان کو آئیڈیا آیا، انہوں نے اپنے چینل کا نام فن فن رکھ لیا۔ چلیں یہ تو ایک اضافی بات تھی سبق سے علیحدہ، باقی یہ قاعدہ آپ کو بتایا ہے اور یہ آپ کو پڑھنے کو بتایا ہے، اس کو پڑھیں، قاعدہ آپ اچھے سے یاد کریں، انشاءاللہ جلدی ہم نیکسٹ سبق آپ کا پڑھنے والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔